بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. اوورسیز پاکستانیز سچے محب وطن پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. اور باہر آپ کو پتہ ہی ہے, جب پاکستان سے آپ باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی کے ملک میں ہوتے ہیں تو پھر اس کے وہاں قوانین ہوتے ہیں اور اس کی ٹرمز کے اوپر آپ رہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ آج بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے. وہ کسی وجہ سے باہر سیٹل ہو گئے, پاکستان سے باہر سیٹل ہو گئے, ان کو یہاں موقع نہیں نظر آئے, یا ان کو یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ملی, یا ان کو یہ سمجھ آئی کہ شاید ان کے لیے یہاں موقع نہ ہو اور وہ پاکستان چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے باہر چلے گئے. اور اب وہ وہاں ہیں اور وہاں ان کے کیا مسائل ہیں, یہاں آتے ہیں تو یہاں کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے. اگر دیکھیں تو مسائل ان کے لیے بھی اسی طرح ہیں جیسے ہمارے یہاں ہم رہنے والوں کے لیے ایک سے ہیں. لیکن کیونکہ وہ ایک ایڈوانس کنٹریز میں رہتے ہیں, وہاں قوانین ہیں, ان کے اوپر عمل ہوتا ہے وہاں پہ, تو وہ وہاں رہتے ہیں. جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو زیادہ ہی لا قانونیت نظر آتی ہے, یعنی ان کو زیادہ یہاں مسائل نظر آتے ہیں, یا زیادہ وہ یہاں ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں کیوں نہیں چیزیں بدل نہیں رہی بلکہ ورس ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ان کی بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے اس سے کہ وہ کیا کریں تو کریں کیا. یعنی اپنے گھر ہیں تو انسیف فیل کرتے ہیں, یا وہ ڈسٹرب فیل کرتے ہیں, یا وہ ان کو وہ اس طرح کا پاکستان نہیں ملتا جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے تھے, اور وہاں رہتے ہیں تو وہاں ان کا اپنا ملک نہیں ہے, اور وہاں کلچر ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ انوائرمنٹ فرق ہے, وہاں پہ ہر چیز فرق ہے. تو وہ بیچ میں کچھ معلق سے ہو کے رہ جاتے ہیں, نہ وہ یہاں کے رہے نہ وہ وہاں کے رہے. تو یہ مسائل اپنی جگہ ہیں. دیکھیے انسان اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے سوچیں نا, ہم نے کیونکہ مسائل کے ساتھ نا بدقسمتی سے سمجھوتا کر لیا جو کہ ہماری تنزلی کا باعث بنا. اگر عوام یہاں کے جاگے رہتے اور وہ یہ نہ ہونے دیتے جو ہوا ہے ابھی تک, جو پاکستان میں 75 سالوں سے ہو رہا ہے, تو یہ کمزوری تو عوام ہی کی ہے. لیکن عوام کو جو ہے وہ شعور نہیں آنے دیا, یا ان کو ڈرا دھمکا کے رکھا گیا, جس کی وجہ سے ہم تباہی کا شکار رہے. اور پاکستان جو کہ ایک وقت میں 1960 کے اوائل میں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا, اور 70 اور 80 کے بعد تو پھر 90 کے بعد تو بالکل ہی تباہی ہو گئی ملک کی, اور کرپٹ عناصر جو ہیں یہاں پہ حکومتوں میں آنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے پھر اس ملک کو بری طرح لوٹا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وہاں رہتے ہیں تو وہاں ان کے لیے رہنے کا تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن جیسے یورپ میں لوگ رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں, باقی ملکوں میں رہتے ہیں, تو کلچرلی بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, اسلامی ممالک میں شاید اتنا فرق نہیں ہے, لیکن وہاں پہ کلچرلی بڑا فرق ہے, اور بچوں کی اپ برنگنگ کے حوالے سے بہت بڑے چیلنجز ہیں وہاں پہ. یہاں بھی ہیں, یہاں یہ نہیں ہے کہ یہاں بہت ہی اچھا ماحول ہے اور بچے جو ہیں وہ ان کی تربیت صحیح ہو جاتی ہے, لیکن وہاں کچھ زیادہ ہے. کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں پھر بھی مساجد ہیں, پھر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر بھی لوگ جو ہیں وہ بزرگوں کا ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں نہ کہیں رمق ابھی کافی بہتر ہے, فیملی سسٹم ایک اچھا ہے, وہ تو یہ چیزیں کافی ہیں. لیکن وہاں کیونکہ یورپ اور ویسٹ کے اندر نا انسان مشین بن کے رہ گیا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا, تو پیچھے اولاد جو ہوتی ہے وہ ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر اگر چلی جائے تو آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ انسان نا بنیادی طور پہ شر کی طرف جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے, اور حق اور صحیح راستے کے اوپر ذرا میچور ہونے کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے. اسی لیے وہاں بھی امریکہ میں, یورپ میں, وہاں پہ بھی لوگ باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے اور وہ نظر آتے ہیں, لیکن ان کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے. باقی بہت سارا ایسا طبقہ ہے کہ جو بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے, اور بدقسمتی سے پھر ان کی اولادیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, اس کو پھر واپس وہ سنبھال ہی نہیں پاتے, نہ ان کو پاکستان لا سکتے ہیں, نہ ان کو وہاں رکھ سکتے ہیں, اور وہ ایک بڑی مایوس صورتحال ہوتی ہے. کیونکہ انسان جو بھی ہے نا, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اگلی نسل جو ہے وہ اچھی اس کی تعلیم و تربیت اور وہ پروان چڑھے. اب اور پھر وہ اگر یہاں آ جاتے ہیں تو یہاں جو ہمارے یہاں جو سسٹم ہے, اگر وہ کوئی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے لگتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے, کون ان کو دغا دے رہا ہے اور کون ان کی فیور کر رہا ہے. تو یہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتے ہوئے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹیبل بنانے میں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کنیکشن اپنا
کنٹینیو رکھیں, یعنی زیادہ لمبے عرصے کے بعد نہ آئیں بلکہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ پاکستان میں واپس خود بھی آئیں اور ان ٹچ رہیں یہاں پہ. اور یہاں بھی اچھے لوگ ہیں, یہاں بھی سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, یہاں بھی بہت بڑے ترقی کے چانسز ہیں, یہاں بھی لوگوں نے بہت نئے جائز طریقے سے بہت پیسہ کمایا اور آج بھی کمایا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ وہ آتے نہیں ہیں نا, تو وہ اس لیے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوتے نا, تو اس وجہ سے ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہاں اصل میں ہو کیا رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایک تو اپنا کنیکشن مضبوط کریں اور کوشش کریں جو لوگ آ سکتے ہیں وہ لوگ واپس اپنے ملک میں آتے رہیں, یعنی فریکوینٹلی آتے رہیں, یعنی 6 مہینے یا سال کے بعد آتے رہیں. یہ وہ لوگ کی بات کر رہا ہوں جو کہ افورڈیبلٹی والے ہیں. جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کی تو مجبوری ہے, کیونکہ آپ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو آپ سوچیے ٹکٹ اور ٹریول کتنا ڈیفیکلٹ ہے. تو لہٰذا وہ لوگ ایک تو آتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو سرمایہ ہے وہ پاکستان میں بھی انویسٹ کریں, اچھی جگہوں پہ اچھے طریقے سے پراپرلی, تاکہ ان کو نا ایک یہاں پہ آنے سے نا ایک بڑی ان کو ایک نا اپنائیت کا احساس ہوگا, جبکہ انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے سرمایہ بھی یہاں ہے, انویسٹمنٹ بھی یہاں ہے, تو وہ یہاں آ کے رہنا پسند کریں گے اور وہ رہیں گے. اس طرح سے ان کی اولادیں بھی آئیں گی. پاکستان میں بھی ایجوکیشن جیسے نرسٹ ہے, ایسی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں, بڑی اچھی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ بچوں کی اچھی ایجوکیشن ہو سکتی ہے اور ان کے کافی بہتر اسٹینڈرڈس ہیں. تو اپنے بچوں کو وہ یہاں جو ہے نا وہ داخل کرا سکتے ہیں. یہاں جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر آ کے ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں. بہرحال باہر کی یونیورسٹیوں سے شاید اچھا ہی ماحول یہاں ہو اور ان کا پیسہ ہی بچے گا, اور اسی بہانے وہ بھی پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, کنیکشن ان کا بن جائے گا اور اس سے ان کو فائدہ ہوگا. پاکستان میں جو پاکستان سے جانے کا مقصد ہر ایک کا یہی ہوتا ہے کہ وہ فائنینشلی اپنے آپ کو یا اچھا کیریئر تلاش کر لیں یا پیسہ کما لیں, تاکہ وہ یہاں جو ہے نا یہاں وہ موقع نہیں ہے وہ آئیں. لیکن اگر وہ آج کے دور کے اندر, کیونکہ اب ٹیکنالوجی کے دور میں ہم داخل ہیں, یہ جو دور ہے اس کے اندر وہ باہر بھی جو کر رہے ہیں نا وہ اس کی نیڈ پاکستان میں بھی ہے. جس طرح سے وہ وہاں کر رہے ہیں وہ یہیں اسی چیز کو وہ یہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں بھی وہ اپنا بزنس اچھی طرح اسٹیبلش کر سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کا اس طرح کا بزنس ہے کہ اس میں فزیکل انوالومنٹ زیادہ, وہ شاید نہ کر سکیں کیونکہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ نئے سرے سے یا سیٹ اپ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کوئی ایسا بزنس کہ جو یہاں کم ایکٹیویٹی یا کم انرجی کے ساتھ ہو سکتا ہے یا کم ٹائم دینے کے ساتھ ہو سکتا ہے, وہ یہاں شروع کر دے تو اس سے بھی ان کا آنے والا ٹائم فائدہ ہوگا, اور ان کے آگے اولاد جو ہے وہ اسی بہانے وہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن جڑ جائے گا اور وہ یہاں اسٹیبلش ہو جائیں گے. فیصلہ کرنا کہ کب انہوں نے یہاں واپس آنا ہے یہ بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے. اس کے حوالے سے کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا کہ ہم وہاں سے آنا چاہتے ہیں یا آ جائیں تو ہاں کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے, تو یا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ اصل میں انتہائی پرسنل ڈیسیژن ہوتا ہے آپ کا پہلے وائی کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیوں آنا چاہتے ہیں, یا آپ کو کتنے پیسے چاہیے تھے, یا آپ کتنا جو ہے نا کیا سوچتے ہیں اپنی آنے والی زندگی میں, کیا آپ کے جو بقایا زندگی ہے اس کے حوالے سے, یا آپ کے لیے کافی اماؤنٹ ہے جس میں آپ اپنا یہاں آ کے رہ سکتے ہیں, اسٹیبلش ہو سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں کام کرنے میں بھی اسی طرح ہی آپ کو ایفرٹ تو لگے گی, لیکن یہاں بھی مواقع بہت ہیں. یہاں مواقعوں کی کمی نہیں ہے, نہ ہی یہاں مواقعوں کی کمی ہے, نہ ہی یہاں اچھے لوگوں کی کمی ہے, نہ ہی یہاں بزنس کاروبار کی کمی ہے, نہ ہی یہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. سب کچھ یہاں موجود ہے. کمی ہے تو صرف یہ جو حکومتوں میں آنے والے لوگ ہیں یا حکومتیں بنانے اور توڑنے گرانے والے لوگ ہیں, ان کی کمی ہے کہ ایسے اچھے لوگ اگر یہااں ہمارے اچھے لوگ آ جائے باصول, تو پھر وہ بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. پاکستان بہت تیز سے ترقی کر سکتا ہے. لیکن آج کے دور کے اندر جو بیرونی طاقتیں ہیں انہوں نے یہ اپنے اعلی کار بٹھائے ہوئے ہیں جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دینا چاہتے, اور ان کی نسلیں اگلی تیار ہیں پاکستان پہ قابض ہو جائیں اور اس کو تباہ و برباد کرے. لیکن ایک اللہ کا منصوبہ ہے, ایک ان کا یہود و نصارہ کا منصوبہ ہے, اور یہ جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کا منصوبہ ہے. لیکن اللہ کا منصوبہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. تو آپ نے کب یہاں آنا ہے یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. یہ بات آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یا اہم ہے کہ یہاں بہت موقع ہیں آپ کے لیے, یہاں بہت اپرچونیٹیز ہیں. دنیا بھر کے مقابلے میں یہاں بزنس میں پیسہ کمانا آسان ہے, لیکن وہ اس کے لیے کہ جو یہاں کی ساری گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھ کے کسی ایسی چیز کی طرف چلا جائے کہ جو یہاں پہ نہیں ہے, یا جس میں وہ روم آف امپرومنٹ نظر آتی ہے, اگر وہ ڈلیور کر دے تو یہاں بہت کامیابی ہے. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ ملک جو ہے وہ بہت زبردست ہے, کیونکہ ان کے حصے اللہ نے کوئی کام رکھا ہوا ہے جو وہ یہاں آئیں گے اور اس سے وہ یہاں پاکستان میں اندر ایک امپرومنٹ کریں گے اور اپنا رول پلے کریں گے اور پاکستان کے اندر اپنی پارٹیسپیشن ڈالیں گے, جس سے ملک ترقی کرے گا. پراپرٹی UN TV دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.